وقت انسان صرف اسی طرح کی سوچوں میں مبتلا ہے اور انہی طرح کی سوچوں کو لے کر کے اپنی زندگی بسر کر رہا ہے۔ دین کا کیا ہو رہا ہے، دینداری کا کیا ہو رہا ہے، میں خود دین پر کتنا عمل کر رہا ہوں، میرے بچے کتنا عمل کر رہے ہیں، شریعت کی ہمارے معاشرے کے اندر کتنی پاسداری ہو رہی ہے۔ یہ ایسی چیزیں ہیں لوگوں نے ان چیزوں کی طرف سے توجہ اٹھائی، جبکہ سچائی اور حقیقت یہ ہے کہ ایک مومن کا جو کمال ہے وہ کئی منزلہ عبادت تعبیر تک لے جاتے ہیں۔ شاندار آپ کے دروازے میں گاڑیاں کھڑی ہوں، یہ ایک مومن کا کمال ہے۔ مومن کا کمال یہ ہے کہ اس کی زندگی رسول اللہ کی سیرت اور اس کی سنت کے ساتھ ملی ہے۔ اسی مقصد کو لے کر کے کہ آج ہمارا معاشرہ تباہی کی طرف جا رہا ہے، آج ہمارے بچے قرآن نہیں جانتے ہیں، فاتحہ نہیں جانتے ہیں۔ اگر مسجد کے امام صاحب پورے مہینے میں فاتحہ نہ دیں تو شاید لوگوں کی ضرورت فاتحہ نہ ہونے پائے۔ حالانکہ ہر ایمان والا، ہر بچہ، ہر نوجوان، ہر بچی اور ہر ماں اور بہن پر یہ لازم ہے کہ ان کو نماز کا طریقہ آتا ہو، صحیح طریقے سے نماز ادا کرنے کا قابل ہو، صحیح طریقے سے فاتحہ دے سکتے ہو، یہ ہر ایمان والے کو آنا چاہیے۔ لیکن آج ہمارا جو معاشرہ ہے وہ بہت تیزی کے ساتھ نیچے کی طرف چلتا جا رہا ہے۔ ان خرابیوں کو محسوس کرتے ہوئے الحمدللہ حضور مجاہد اسلامیت مناظر اہل سنت حضرت علامہ مفتی حسن صاحب اللہ تعالیٰ کو عالیہ میں تحریک دعوت انسانیت کا قیام کیا، تحریک دعوت انسانیت کو قائم کیا اور الحمدللہ تحریک مختلف شعبوں میں کام کر رہی ہے۔ تفصیل کے ساتھ ساری چیزوں کو بیان کرنے کا وقت نہیں ہے، انشاءاللہ کبھی اگر کسی موقع سے ملاقات ہوئی تحریک کی میٹنگ وغیرہ کے تعلق سے تو انشاءاللہ تفصیلی تحریک کے جو کارنامے ہیں، جو خدمات ہیں، جو کام کر رہی ہے تحریک، اس کو بیان کیا جائے گا۔ بہت سارے مکاتب چل رہے ہیں، مکاتب عالم کائنات، جن میں بہت سارے الحمدللہ آپ کا بھی مطلب چل رہا ہے، جیسا کہ مفتی پرویز عالم صاحب کا سمجھی جلائے بتایا کہ تقریباً 80 بچے بچیاں ملا کر کے ہم سے تعلیم، یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ آپ 80 بچے جو قرآن سیکھ رہے ہیں، دین سیکھ رہے ہیں، دینداری کی تربیت دی جا رہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر اس مکتب کی برکت سے ان کو دین و علم عطا فرما دیا اور دینداری عطا کر دی، دینی تربیت عطا فرما دی، تو یقین جانیں یہ اساتذہ کے لیے، ان بچوں کے لیے، متعلقین کے لیے سب سے زیادہ کوشش کریں گے۔ تو آپ تمام حضرات سے گزارش ہے تحریک کو آپ سیکھیں، سمجھیں، تحریک سے جڑیں اور تحریک کے پلیٹ فارم سے جو اہمیت کی بات ہے ان کو انجام دینے کی کوشش کریں۔ پروردگار عالم ہم سب کو بات کو بڑھائے اور ایک مرتبہ نہایت محبت و محبت کے ساتھ پیارے پیارے آپ عالم کے داتا ارواح کا خدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ رحمت میں تشریف فرما صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ۔ حضرات، امام عالی مقام سرکار امام حسین رضی اللہ تعالیٰ شخصیت اور ان کو صفات اتنی بلند و بالا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کو اتنے مقبول ترین بندے ہیں کہ ہم جیسے کروڑ سبحانی مل کر کے اور ان کی عظمت کو بیان کرنا چاہیں تو شاید ان کی عظمت کا ایک پیج بھی ہم بیان کرنے کے قابل ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اپنے پیارے محبوب کا نوازا ہے۔ سرکار مولا علی حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، ان کے مناقب اور ان کی مدح و ثنا دائرے بیان کے نام سے
عمل کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امام عالی مقام کو مرتبہ عطا کیا ہے، اپنی بارگاہ میں جو ان کو بلندی عطا فرمائی ہے۔ میرے بھائی یقین جانیں کہ ہمارے اور آپ کو اس کی بات نہیں ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ سرکار امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بدبخت یزید جب سے خلافت پر بیٹھے، مسلمانوں کا جو خلیفۃ المسلمین ہوتا تھا ویڈیو بنا رہے ہیں، وہی وزیر اعظم ہوتا تھا، آ رہے سارے آ رہے سبھی لوگ ہیں، سب محلے میں آ رہے ہیں۔ یزید جو تھا، یزید غریب یہ تب کے خلاف تھا کہ میں حاکم المسلمین کو میں نہیں، اور اس کے بعد ڈرا دھمکا کر جو ڈرانے سے قابو میں آ سکتے ہیں ان کو ڈرا کر، جو پیسے سے قابو میں آ سکتے ہیں ان کو پیسے دے کر، اور لوگوں کی حمایت اور ان کی سپورٹ دیتے ہیں۔ سرکار امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اس نے چاہا کہ امام حسین کی بھی حمایت کا حاصل ہو جائے اور امام حسین بھی اپنا ووٹ ہم کو دے دیں اور یہ بھی ہمارے ہاتھ میں ہے۔ آج جب ہم کسی کو یہ حمایت کرتے ہیں، کسی کو اپنا ووٹ دیتے ہیں، اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ہم ووٹنگ بوتھ پر جاتے ہیں، وہاں پر پہنچ کر ہم مہر لگاتے ہیں یا بٹن دباتے ہیں، اور اس طرح سے ہم کسی کی حمایت کرتے ہیں، کسی کو اپنا ووٹ دیتے ہیں۔ لیکن پہلے کے زمانے میں کوئی نظام نہیں تھا۔ پہلے کے زمانے کا نظام یہ تھا کہ جب کوئی انسان حاکم مسلم بن کر کے بیٹھا تھا، جو بڑے بڑے وزیران ہوتے تھے وہ پہنچتے تھے اور اس کا ہاتھ پکڑ کر یہ عہد کرتے تھے کہ ہم زندگی بھر تمہارے وفادار رہیں گے اور ہم تمہارے عمارت اور تمہاری خلافت اور تمہاری حکومت کے تحت نیچے ہم کام کرتے ہیں۔ اس زمانے میں جو صحابہ بچے ہوئے، جو تابعین تھے، یزید نے ان سارے لوگوں کو یہ پیغام دیا کہ آپ لوگ کی بیعت کریں۔ لوگوں نے اس کی بیعت کی۔ یزید فاسق تھا، یزید فاجر تھا، یہ بات سب جانتے تھے کہ یزید ایک کفر کو ساتھ تھا، لیکن اس کے باوجود کچھ لوگوں نے خوف میں آ کر، کچھ لوگوں کو پیسے دے کر، کچھ لوگوں نے اس وجہ سے کہ مسلمانوں کے درمیان اختلاف نہ ہونے پائے، یزید کے لوگوں نے بیعت کیا اور یزید کے لوگوں نے بیعت کیا۔ اس بدبخت یزید نے سرکار امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھی پیغام بھیجا اور سرکار امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت مشکور کیا گیا۔ ایک بار نہیں، دو بار نہیں، بار بار آپ کے پاس پیغام بھیجا گیا اور بار بار آپ سے کوشش کی گئی کہ کسی طرح سے آپ یزید کی بیعت کروائیں، لیکن سرکار امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید بدبخت کے ہاتھوں میں اپنا ہاتھ نہیں کیا اور اسے حاکم مسلم آپ کے پاس سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب دیگر صحابہ کرام حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید کی بیعت کر رہے ہیں، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید کی بیعت کر رہے ہیں، دیگر صحابہ یزید کی بیعت کر رہے ہیں، تابعین یزید کی بیعت کر رہے ہیں، تو آخر سرکار امام حسین کو کیا مسئلہ تھا؟ آپ نے یزید کی بیعت کیوں نہیں کی؟ جب ایک زمانہ یزید کی بیعت کر رہا ہے تو سرکار امام حسین، حضرت عبدالرحمن بن ابو بکر، حضرت عبداللہ بن زبیر، یہ چند لوگ آخر یزید کی بیعت کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ اور آخر میں سرکار امام علی مقام اللہ تعالیٰ ہوئے میدان کرب و بلا میں تنہا اپنی جگہ نہیں بلکہ اپنے پورے خاندان کی مدد
شک اللہ اکبر یا رسول اللہ زندہ آباد. آخر کیا مسئلہ تھا ایسا؟ یزید میں کیا ایسا تھا کہ سارے لوگ اس کی بیعت کر رہے ہیں لیکن امام حسین بیعت نہیں کر رہے؟ امام حسین اسے تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اے میرے بھائی، اگر اس سوال کا آپ کو جواب چاہیے تو امام حسین پہ امام حسین کی زندگی کو سمجھنا پڑے گا، اور اللہ نے جو ان کو ایک ذمہ داری بچپن میں عطا کی اور مقام امام کو تب سمجھ میں آئے گا کہ آخر امام نے گردن کٹا دی، اپنی کٹائی، بچوں کی کٹائی، بھائیوں کی کٹائی، سب کی گردنیں کٹ گئی، لیکن کسی بھی صورت میں یزید کے ہاتھ میں آتا. بے شک آپ نے نام سنا ہوگا، عرب شریف میں ایک مقام ہے جس کا نام ہے نجران. نجران ایک بستی کا نام ہے. اس بستی میں کرسچن آباد تھا، نصرانی آباد تھا. تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے مذہب اسلام کی نشر و اشاعت ہوئی، دین کا پیغام چاروں طرف بھیجا جا رہا تھا. حضرت خالد بن ولید کو یمن بھیجا، پھر حضرت علی کو یمن بھیجا، پھر حضرت معاذ بن جبل کو یمن بھیجا. اسی طریقے سے دوسرے مقامات پر صحابہ کرام کو چاروں طرف پھیلایا میرے آقا نے تاکہ پرچم اسلام کو پھیلا دیا جائے. نجران تک بھی میرے آقا کا پیغام پہنچا. نجران کے نصارہ سرکار کی خدمت میں حاضر اور سرکار کے پاس پہنچ کر انہوں نے مذہب اسلام کو سمجھا کہ اسلام کیا ہے، اور اگر آپ نبی آخر الزمان ہیں تو اس کی دلیل کیا ہے، اس کی علامت کیا ہے. انہوں نے آ کر سرکار کی باتوں میں سمجھنا چاہا. ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ساری چیزیں سے سمجھا، لیکن اس کے باوجود وہ نہیں پایا. نجران کے جو نصرانی تھے، وہاں کے جو کرسچن تھے، وہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے کے لیے تیار تھے. وہ ہر طرح کی کرامات تھا. ہمارے آقا نے ان کو نہ سمجھایا لیکن وہ سمجھنے کے لیے تیار تھا. جب وہ نہیں سمجھنے کے لیے تیار ہوئے تو پروردگار عالم نے قرآن کریم میں ایک آیت نازل کی. ارشاد فرماتا ہے فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم. اے مخلوق، آپ کے پاس علم اور یقین آ جانے کے بعد اب جو لوگ مذہب اسلام میں آ کر کے آپ سے جھگڑ رہے ہیں، بحث کر رہے ہیں، فقل، تو آپ اسے فرمائیے کہ بحث تو بہت ہو چکی، باتیں تو بہت ہو چکی، لیکن جب تم بات کو سننے کے لیے، سمجھنے کے لیے اور ماننے کے لیے تیار نہیں ہو. اگر کوئی انسان یہ سوچے کہ لاکھ مجھے سمجھایا جائے لیکن ہم سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم مانیں گے نہیں، وہ کتنی بھی بڑی دلیل پیش کرتے، کتنی بھی بڑی بات کہتے، ہم کسی صورت ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے. میرے محترم، اگر کوئی پہلے سے یہ سوچ کر بیٹھ جائے کہ ہم کو کسی حال میں ماننا نہیں ہے تو دنیا کا بڑا سے بڑا عقل مند اور دنیا کی بڑی سے بڑی دلیل اس انسان کو نہیں بتا سکتی. یہی حالت نجران کے نصارہ کی. سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، سرکار نے بہت سمجھایا، سمجھنے کے لیے کیا کیا. اللہ نے ارشاد فرمایا ہے تو ان سے کہیے کہ آپ کے پاس علم اور یقین آ جانے کے بعد اگر کوئی آپ سے آ کر دین میں بحث کرتا ہے فقل، تو آپ اعلان کر دیجیے اور ان سے کہہ دیجیے تعالو ندعو ابناءنا. اب زبان سے بحث نہیں ہوگی، زبان سے دلیلیں پیش نہیں کی جائیں گی، اب گفتگو نہیں ہوگی. اب گفتگو اور جو بحث ہے اور حق کی حقانیت کا جو طریقہ ہے، حق کو ثابت کرنے کا جو طریقہ ہے، اب وہ بحث نہیں ہے بلکہ اب ایک دوسرے طریقے سے حق ہوگا. آپ کہیے تعالو ندعو ابناءنا وابناءکم، آؤ ہم اپنے بچوں کو بلاتے ہیں، ونساءنا ونساءکم،
اللہ کی بارگاہ میں گلوبرداری کرتے ہیں، ہم مباہلہ کرتے ہیں، فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، اور ہم مل کر جھوٹوں پر اللہ کی لعنت کی دعا کرتے ہیں۔ یہ آیت کریمہ، جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، قرآن چاہیے عظمت امام اعظم مقام پر جب یہ آیت کریمہ نازل ہوتی ہے تو میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں این علی، علی کہاں ہے؟ علی دربار مصطفیٰ میں حاضر ہوتے ہیں۔ این فاطمہ، فاطمہ کہاں ہے؟ فاطمہ دربار مصطفیٰ میں حاضر ہوتے ہیں۔ این الحسن والحسین، حسن اور حسین کہاں ہے؟ حسن اور حسین دربار مصطفیٰ میں حاضر ہوتے ہیں۔ اب یہ 5 لوگوں کا ایک قافلہ حق کی حقانیت کو ثابت کرنے کے لیے، اور نجران کے جو نصارہ تھے ان کے باطل عقیدے کے بطلان کو ثابت کرنے کے لیے ایک چھوٹی سی ٹولی اور چھوٹا سا قافلہ نکلا ہے تاکہ حق کے پرچم کو بلند کر دیا جائے اور باطل کے باطل کو ختم کیا جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ قافلہ چلتا ہے۔ غور کیجیے کہ یہ جو چند لوگوں کا قافلہ ہے اس کو کس نے دیا ہے؟ آج مذہب اسلام کی حقانیت کو ثابت کرنا ہے۔ مذہب اسلام کی حقانیت کو ثابت کرنے کے لیے تنہا مصطفیٰ کافی تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے مصطفیٰ کے ساتھ کچھ اور لوگوں کو شامل کر دیا، ایک پورا قافلہ بنا دیا کہ محبوب تم تنہا کافی ہو، لیکن دنیا کے لوگوں کو پیغام دیا جائے کہ یہ جو حسن و حسین چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، خدا کی بارگاہ میں یہ چھوٹے بچے نہیں ہیں، بلکہ اس کی بارگاہ میں ان کا مقام یہ ہے کہ جب مذہب اسلام کا آج آ رہی ہے تو مذہب اسلام کی حقانیت کو ثابت کرنے کے لیے اللہ نے ان بچوں کا انتخاب کیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سرکار امام اعظم مقام ہے، سرکار امام حسن ہے، سیدہ فاطمہ ہے، سرکار مولا علی ہے، ہمارے آقا۔ یہ قافلہ چلتا ہے، اور جب اس جگہ پر پہنچے جہاں پر اتحاد اور مباہلہ ہونے والا تھا، جب نجران کے نصارہ نے اس قافلے کو دیکھا تو وہ بول پڑے اپنے ساتھیوں سے، ان کا جو پیشوا تھا اس پیشوا نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ یہاں سے بغیر مباہلہ کیے نکل چلو، کیونکہ ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں اگر انہوں نے آج ہم پر لعنت کی بددعا کر دی تو ہم یہی تباہ و برباد کر دیں گے اور ہمارا کوئی وجود نہیں ہے۔ اے میرے محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ قافلہ حسن و حسین کا انتخاب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا، مولا علی سیدہ فاطمہ کا انتخاب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا۔ یہ قافلہ پہنچا اتحاد کے بعد۔ اچھا، یہاں پر میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ آج کل ہمارے یہاں لفظ مباہلہ یا مباہلہ کر دیتے ہیں، لفظ مباہلہ بولا جاتا ہے تو اس سے لوگ یہ سمجھتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دو تندور تیار کیا جائے، اس میں آگ جلائی جائے اور اس کے بعد میں ایک میں تم کرو ایک میں ہم کریں، یہ مباہلہ۔ میرا لفظ مذہب اسلام میں اس کا کوئی تصور نہیں۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی میں مذہب اسلام کی سچائی کو ثابت کرنے کے لیے یہ طریقہ نہیں ہے، نہ یہ اسلامی طریقہ ہے، نہ اسلام اس طریقے کی اجازت دیتا ہے کہ ہم تندور میں اترے اور تم تندور میں اترو، کیونکہ میرے بھائی اگر ہم تندور میں اترے اور خدا نخواستہ جل جائے تو کیا ہمارے جل جانے سے مذہب اسلام باطل ہو جائے گا؟ نہیں باطل ہو۔ اسلام حق ہے اور حق رہے گا۔ اتحاد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آؤ تم بھی آؤ، ہم بھی آئیں اور اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر دعا کریں کہ اللہ جو حق پر ہے تو اس کو قائم فرما اور جو باطل پر ہے تو اس پر اپنی لعنت کی بارش فرما۔ باہر گئے وہ نجران کے جو نصارہ تھے وہ وہاں پر مباہلہ اور